بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج کچھ ملی جلی سی باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بعض ساتھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہلے بہت زیادہ درود شریف پڑھتے تھے اور اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ اب ہم اتنا درود شریف نہیں پڑھ پاتے۔ ایسا آپ نے دیکھا ہوگا، بعض ساتھیوں کے ساتھ ایسے مسائل پیش آتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں میں آپ کو ایک دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو توفیق خیر کے سلب ہونے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت رکھے، ہماری حفاظت رکھے، اللہ ہماری حفاظت رکھے۔ کئی بار ایسا کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو پاتا، ہمیں پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ کب ہم سے ایسا کوئی گناہ ہو گیا، لیکن وہ ہو جاتا ہے جانے میں انجانے میں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ صبح شام یا بہرحال جو بھی موقع ملے، اللہ سے اپنی بدعمالیوں پر یا بہرحال اپنے شب و روز کے گزرنے والے اوقات پر اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کچھ نہ کچھ استغفار بھی کرنا چاہیے، تاکہ یہ ہو کہ جی آج جو میں نے جو گناہ کیے ہیں کم سے کم ان کا وزن کچھ ہلکا ہو جائے، یا وہ ان کا وزن مٹ جائے، گناہوں کا وزن تاکہ مٹ جائے۔ استغفار دراصل دھلائی کر ڈالتا ہے، جیسے صابن لگا کر کپڑے کو دھو دیا جاتا ہے اور کپڑے کا سارا میل کچیل سب نکل کر صاف ہو جاتا ہے، ایسے ہی استغفار گناہوں کو دھو کر رکھ دیتا ہے، اعمال نامے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، جتنا پاکیزہ جتنا گناہوں سے پاک ہو کر زندگی گزارے گا بندہ، اتنا اعمال حسنہ کی توفیق بھی زیادہ ہوگی انشاءاللہ، اور اتنا ہی اعمال حسنہ کرنے کا لطف بھی زیادہ ہوگا۔ آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے جانے کب سے، لیکن لذت کبھی آئی ہی نہیں، لذت نماز میں کبھی آئی ہی نہیں۔ صورتحال کیا ہے؟ ابھی نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کے باہر گیا تو وہی بد نظری، وہی جھوٹ، وہی غیبت، وہی گالیاں، وہی سب کچھ۔ یہی درود شریف کا حال ہے کہ ہم بعض اوقات درود شریف تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن باہر جا کر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسا گناہ بھی ہماری عادت کا حصہ ہے جو ہم چھوڑ ہی نہ سکے، تو دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پاکیزہ ماحول کو پسند کرتے ہیں، اللہ تو پاکیزہ دل میں بستا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی ایک گناہ گار آدمی نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، دھیرے 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 اس کے گناہ چھوٹتے گئے اور وہ بلندیوں کی طرف چلتا گیا۔ ایک یہ ہے کہ درود شریف کسی پارسا آدمی نے پڑھنا شروع کیا، ایک نیک آدمی نے شروع کیا، اب کوئی ایسا گناہ اس سے سرزد ہو گیا، یہاں ہے زیادہ خطرہ، یہاں اس بات کا اندیشہ ہے، یہاں اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ والا گناہ کہیں جو بھی نیک عمل ہے، اس نیک عمل کی کوالٹی کو، اس نیک عمل کی روحانیت کو کہیں سلب کرنے کی وجہ نہ بن جائے۔ اللہ ہماری حفاظت رکھے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک تو بڑے فتنے ہیں، آج کے بڑے فتنے۔ ایک بہت بڑا فتنہ موبائل ہے۔ آپ کو بد نظری کرنے کی بالکل عادت نہیں ہے، آپ کو میوزک سننے کی بالکل عادت نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی کرنے کی بالکل عادت نہیں ہے، میاں زبردستی بد نظری کروا دیتا ہے فون، زبردستی آپ کو میوزک سنا دیتا ہے فون، زبردستی آپ کو لغویات میں لگا دیتا ہے فون۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ درود شریف کا مزہ بھی ملے
اور صاحب فون بھی ساتھ میں چلتا رہے، تو یہ ذرا ایک مشکل سی بات نظر آتی ہے، کیونکہ فون زبردستی جو ہم سے لغویات کراتا ہے۔ آپ دیکھ تو رہے تھے حرم شریف کا لائیو، آپ دیکھ تو رہے تھے فلاں کوئی اور دینی ویڈیو، اور پتہ چلا اس میں زبردستی کا ایڈ آیا، اور وہ ایڈ بھی ایسا تھا کہ اس میں کوئی میوزک تھا یا کسی قسم کا بھی کچھ ایسا ہے۔ اب آپ کا ذہن جتنا بھی تھا، آپ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تو بڑے روز ہو رہے تھے اس ویڈیو کو دیکھ کر، اور وہ ساری کیفیت زائل ہو گئی۔ اب آپ کہیں یار یہ عجیب ایڈ آیا، اس نے سب کچھ ہی برباد کر دیا۔ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ جی پہلے ہم بہت سارا درود شریف پڑھتے تھے اور اب ہم سے رہ گیا، پہلے ہم بڑا قرآن پڑھتے تھے، پہلے ہم بڑا ذکر کرتے تھے، پہلے نمازوں میں بڑا لطف آتا تھا، تو میاں اپنے اندر ٹٹولو، تلاش کرو کیا بات ہے کہ ہم سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے جس گناہ نے ہمیں زائل کر دیا ہے، ہمیں ضائع کر دیا ہے، ہماری کیفیت کو زائل کر دیا ہے۔ اس گناہ کو تلاش کرو۔ تلاش کیوں کرو؟ تلاش کیے بغیر بھی استغفار کیا جا سکتا ہے کہ اللہ پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا، ہمیں تو یاد ہی نہیں آ رہا ہے، یاد اللہ میں توبہ کرتا ہوں، چلیے استغفار تو ایسے بھی ہو گیا۔ لیکن تلاش کرو کیوں کہا میں نے؟ تلاش کرو تاکہ اپنے گناہ کو کی اس عادت کو چھوڑا جا سکے۔ اگر اس کو تلاش نہیں کرو گے، بس استغفار کرو گے، چلیے استغفار سے پہلی سیئات تو معاف ہو گئی، لیکن عادت تو وہاں کی وہیں رہی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہم جھوٹ بول جاتے ہیں، ہم گالیاں دے جاتے ہیں، ہم کچھ بھی مطلب ایسا کچھ بھی خرافات کر جاتے ہیں۔ اب چونکہ ہم نے اس کو تلاش ہی نہیں کیا، اگر تلاش کر لیں گے تو تلاش کر کے اس کو چھوڑنا آسان ہوگا۔ تو دیکھو، اگر درود شریف کی تعداد کو بڑھانا چاہتے ہو، یا پھر اگر تعداد بڑھی ہوئی ہے اس پر قائم رہنا چاہتے ہو، یا پھر اس کی لذت لینا چاہتے ہو، تو پھر ایک بات سمجھ لو، تقوی اختیار کرو۔ اگر تقوی اختیار کیا جائے گا تو انشاءاللہ الرحمن پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا اور تعداد بڑھے گی بھی، اور اگر بڑھی ہوئی ہے تو اس کے جمنے میں، اس کو پورا کرنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ پھر ایک اور بات بتاؤں، جب آپ کی تعداد چاہے 100 ہے، چاہے لاکھ ہے، چاہے 10 لاکھ ہے، آپ اس میں اللہ رب العزت سے استقامت کی دعا کیا کریں۔ تو کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ عمل چاہے تھوڑا ہو مگر مسلسل ہو۔ اگر ایک آدمی 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا وہ لاکھ، 10 لاکھ، 50 لاکھ، 50 لاکھ تو مطلب نہیں، مطلب 10 لاکھ وغیرہ نہیں وہ پڑھ رہا ہے، تو لیکن وہ 1000 2000 پڑھ رہا ہے، مگر پڑھ رہا ہے وہ مسلسل، تو یہ مسلسل پڑھنا، مسلسل پڑھنا اس کی ترقی درجات کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ کنٹینیو ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے عمل چاہے تھوڑا ہو مگر مسلسل ہو۔ اس مسلسل کی اہمیت زیادہ ہے، کنٹینیو کرنے کی اہمیت زیادہ ہے، لگاتار کرتے رہیے، چاہے تھوڑا ہے مگر اس میں بندہ جمع ہوا ہے۔ میں خیر ویسے تو ایک راز تھا، لیکن آج میں پہلی بار بتا رہا ہوں، میں نے ایک درود شریف شروع کیا، مطلب میں فضائل میں کہیں بچپن میں بہت سالوں پہلے زمانہ ہوا، میں نے ایک واقعہ کچھ پڑھا، اس میں کسی بزرگ کا تھا کہ صاحب ان کا انتقال ہوا، کوئی بڑی شخصیت تھی، ان کا انتقال ہوا، اور صاحب ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری، کہنے لگے میں ایک درود شریف پڑھا کرتا تھا، اس درود شریف کی برکت سے اللہ نے مجھے میری مغفرت کر دی۔ اب میں نے سوچا کہ میں کتنا پڑھوں اس درود شریف کو، کہ میں مسلسل پڑھوں۔ میں نے اس کو یہ معمول بنایا کہ میں رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ پڑھوں گا، 3 مرتبہ بس۔ دیکھو میں 3000 300 3 لاکھ فلاں فلاں نہیں کہہ رہا ہوں، صرف 3 مرتبہ، 3 times only۔ اللہ کا شکر گزار ہوں، الحمدللہ جس دن سے اس دن سے وہ 3 مرتبہ شروع ہوا، الحمدللہ آج تک وہ 3 مرتبہ قضا نہیں ہوا، مگر ہے 3 ہی مرتبہ۔ میں نے سمجھا کہ میں کتنا پڑھ سکتا ہوں، اور وہ بچپن تھا، بس اس ٹائم میں 3 مرتبہ کو میں نے پکڑ لیا تھا۔ اللہ کی فضل سے آج وہ 3 ہی چلا آ رہا ہے، مگر چل رہا ہے الحمدللہ۔ مجھے امید ہے اللہ رب العزت اگر کرے گا تو کیا پتہ یہ ذریعہ بن جائے کہ مسلسل ہے، الحمدللہ، کیا پتہ اللہ کے ہاں یہ قبول ہو جائے۔ تو عمل چاہے تھوڑا ہو مگر مستقل ہو۔ عمل کو جاری رکھنے کے لیے، عمل کی لذت لینے کے لیے تقوی اختیار کیا جائے، گناہوں سے بچنے کی ہر بھرپور کوشش کی جائے،
اور پھر بھی گناہوں سے آپ بچ گئے ہیں تب بھی، اور نہیں بھی بچ پا رہے ہیں تب بھی، دونوں صورتوں میں استغفار کیا جائے۔ یہ ایک الگ بات رہی کہ درود شریف استغفار کا بھی کام کرتا ہے، یہ بھی ایک بات ہے، یہ بھی سن لیجیے۔ درود شریف استغفار کا بھی کام کرتا ہے۔ تو اگر بندہ اس خیال کے ساتھ اگر درود شریف پڑھ لے کہ اس کی برکت سے میرے گناہ بھی معاف ہو جائیں، تو یقیناً انشاءاللہ استغفار کا فائدہ بھی درود شریف میں ملے گا۔ لیکن پھر بھی بہرحال چونکہ حدیث میں بھی ذکر ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے، تو اس کے پیش نظر اکثر لوگ درود شریف کے علاوہ استغفار بھی کرتے ہیں، اور بے شمار اس کے فضائل چونکہ قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث طیبات میں بھی موجود ہے، اور امت میں ہر دور میں ہمیشہ مستقل استغفار کا معمول رہا ہی ہے۔ اور بعض موقع تو ایسے ہیں کہ ان موقعوں پر استغفار کرنا مسنون ہے، جیسے سلام پھیرنے کے بعد جب آپ نے فرض نماز کا سلام پھیرا تو 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا سنت ہے۔ آپ نے یہ 3 مرتبہ کہا، ہو گیا استغفار۔ تو بہرحال کل ملا کر خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے، استغفار کیا جائے، اور مسلسل اپنے عمل پر جمے رہنے کی کوشش بھی کی جائے، اور اللہ سے دعا بھی کی جائے۔ میں لاسٹ میں آپ کو چلتے چلتے بتاؤں، میں اپنے حضرت شیخ و مرشد حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی کسی عادت کا ذکر کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ میرا لڑکپن کا زمانہ تھا، زیادہ سمجھ ومجھ تو تھی نہیں، طالب علم تھا میں، تو میں کہتا تھا حضرت فلاں عادت نہیں چھوٹتی۔ حضرت فرماتے تھے ہمت کرو، کوئی وظیفہ نہیں، یہ نہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، نہیں، حضرت فرماتے تھے ہمت کرو۔ میں نے 1-2 بار جب بھی اس عادت کا ذکر کیا، جو بھی عادت تھی، کیا تھا اللہ جانے، زمانہ گزرا، بات گزری، تو میں نے جب بھی اس کا ذکر کیا، حضرت فرمایا ہمت کرو۔ کوئی اس کے لیے چھوڑنے کے لیے کوئی وظیفہ نہیں بتایا، کوئی لمبا چوڑا اس کے لیے اسپیشلی کوئی مراقبہ نہیں بتایا، ہمت کرو۔ خیر اللہ کا فضل ہوا، بزرگوں کی نظر، اللہ والوں کی نظر، انہوں نے بھی اللہ سے کیا کہا ہوگا، الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب باتیں پرانی ہو گئی۔ تو بہرحال بزرگوں، کوشش بھی کرو، ہمت بھی کرو، حوصلہ بھی کرو، استقامت اللہ سے مانگو بھی، اور تھوڑا سا مجاہدہ بھی کرو۔ ساری باتوں میں شکوے شکایات نہیں، کچھ تھوڑے سے مجاہدے بھی کرو، ہے نا، مجاہدے بھی کرو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کلپس کو ذرا لوگوں میں شیئر کریں۔ اگر اس کا گراف اسی طرح سے گھٹتا گیا تو پھر یہ کلپ بنائی کس کے لیے جا رہی ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں دیکھنے والوں کا شوق گھٹ رہا ہے، تو اگر یہی سلسلہ رہے گا تو بھائی پھر آخر یہ کلپس بنیں گی کس کے لیے؟ اگر کوئی دیکھے گا ہی نہیں تو ہم بنائیں گے کس کے لیے؟ پھر ہم چونکہ ہمیں درود شریف کی تبلیغ کا حکم ہے تو کوئی اور راستہ تلاش کریں گے۔ تو بہرحال آپ اس کو جو ہے شیئر بھی کیا کریں تاکہ لوگ اس کو دیکھنے والے پیدا ہوں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔